آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل کو خون میں نہلا دیا گیا۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ سڈنی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں تیسرا حملہ آور بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک مشتبہ شخص زیر حراست۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے بتانے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ امریکی صدر نے شام میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت نے نہیں، داعش نے کیا تھا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہیں۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین، ترکی، قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع بنو میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورہ نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی PTI اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے، اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔
نیو یارک میں پہلی بار پی ایس ایل کا روڈ شو، چیئرمین پی سی بی، کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ روڈ شوز کا مقصد 6 جنوری کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ پی ایس ایل میں نوجوان ٹیلنٹ کو صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہی ہے۔ وسیم اکرم بولے کہ پی ایس ایل میں تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پی ایس ایل مقامی ٹیلنٹ کو موقع دیتی ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں اور کرکٹرز کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق حکومت نے اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں آئی ایم ایف کو دی ہیں۔ ان پالیسیوں کو مرحلہ وار آئی ایم ایف کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر آئی ایم ایف جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ شکارپور کے حلقہ پی ایس 9 گڑی یاسین کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز خان درانی کامیاب قرار پائے۔ آغا شہباز خان درانی نے 73,554 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مقابلے میں جے یو آئی کے امیدوار سید رشد اللہ شاہ صرف 9,412 ووٹ حاصل کر سکے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، این ڈی ایم اے نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ادھر ساوات کی وادی کلام کے پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے ہر منظر نکھر گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی شدت برقرار، لاہور سمیت دیگر شہروں میں فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ موٹر وے M3 اور 4 دھند کی وجہ سے بند۔ ایران دوبارہ جنگ کی صورت میں ایک ساتھ 2000 میزائل داغ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کی پارلیمنٹ میں بریفنگ، کہا ایران 12 روزہ جنگ کے بعد تیزی سے بیلسٹک میزائل پروگرام منظم کر رہا ہے، صرف 6 ماہ میں میزائلز کا بڑا ذخیرہ بنا چکا۔ خاران میں کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 78,000 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز میں 700 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 202 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ DIG CTD بولے شہید SHO قاسم نے دہشت گردوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی۔ دہشت گرد جہانگیر کا بھائی میرل نوکنڈی FC ہیڈ کوارٹرز حملے میں ملوث تھا۔ نیوز کانفرنس میں گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا۔ دہشت گرد نے کہا کہ انہیں SHO کو اغوا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ SHO کو اغوا کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے جرمنی میں مذاکرات کا آغاز۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نمائندوں اور یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو میں شمولیت کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ یوکرین کا مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینے کا مطالبہ۔ نیٹو رکنیت کے بجائے سیکیورٹی ضمانتیں روسی جارحیت کا راستہ روکنے میں اہم ہو سکتی ہیں۔
حماس نے سینئر کمانڈر رات 7 کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیل نے رات 7 کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد یہ کسی بھی سینئر حماس رہنما کی پہلی ہلاکت ہے۔ حماس سربراہ خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ امریکہ اور دیگر ثالث جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ، دونوں ممالک کی جھڑپوں میں 26 افراد ہلاک، 75 زخمی ہو چکے۔ جھڑپوں سے دونوں اطراف کے 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ تھائی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جنگ بندی کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ادھر کمبوڈیا نے تھائی لینڈ پر جعلی خبریں پھیلانے کا الزام لگا دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تمام سرحدی گزرگاہیں بند ہونے سے کئی لوگ پھنس گئے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 9 زخمی ہو گئے۔ 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ فائرنگ کے وقت یونیورسٹی میں امتحانات جاری تھے۔ واقعے کے بعد یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ رواں سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے 70 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات 1000 سے بڑھ گئیں۔ جزیرہ سماٹرا کے 3 صوبوں میں 1003 افراد لقمہ اجل بنے، 218 اب بھی لاپتہ ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں شدید بارشوں نے ایشیائی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور ویتنام میں مجموعی ہلاکتیں 2000 تک پہنچ گئیں۔ لاہور میں ڈی ایس پی کی بیوی اور بیٹی کے اغوا کا ڈراپ سین، ڈی ایس پی عثمان حیدر ہی قاتل نکلے۔ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ دونوں کے اغوا کی ایف آئی آر تھانہ بڑکی میں درج کرائی۔ ملزم کا دوران تفتیش قتل کا اعتراف، بیٹی کی لاش گاہنا اور بیوی کی لاش شیخو پورہ سے برآمد ہوئی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں پیش رفت، قتل میں ملوث مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ اسی دوران ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں شمریز فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔